ایک آخری چیز بتا رہا ہوں، ہم سنی ہیں، قبروں پہ ہم کیا ڈالتے ہیں؟ پھول ڈالتے ہیں۔ کس نے سکھایا یہ پھول ڈالنا؟ ہمارے بزرگوں نے سکھایا۔ تو جو قوم، بڑا پیارا جملہ ہے، سن لیجئے، جو قوم، ہم آتنکوادی کیوں نہیں اس کی وجہ بتا رہا ہوں، سنی آتنکوادی نہیں ہوتا، سنی سے اسلام کبھی بدنام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم دہشت گرد ٹیررسٹ نہیں، آتنکوادی نہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے مردوں کا بھی اتنا ادب سکھایا کہ مردوں کی قبروں پر پھول ڈالو۔ جو قوم اپنے مردوں کی قبروں پر پھول ڈالتی ہے وہ زندوں پر آگ کے گولے نہیں برسا سکتی۔ یہ ان کا کام ہے، ان کو قبروں سے بھی دشمنی ہے اور زندہ انسانوں سے بھی دشمنی ہے۔ آج اسلام کو داغدار ان خبیثوں نے کیا ہے۔ ڈنک کی چوٹ پر کہو کہ ہم سنی ہیں، اور ڈنک کی چوٹ پر بولا کرو کہ وہابیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان سے رشتہ داریاں مت کرو۔ سب سے زیادہ وہابیت پھیلتی ہے تو رشتہ داریوں کی بنیاد پر پھیلتی ہے۔ کیا سنیوں کی لڑکیاں مر گئی کہ وہابی کے گھر کی لڑکیاں لاتے ہو؟ عاشق رسول کہلانے کا ڈنکا پیٹتے ہو، دعوے کرتے ہو ہم نبی سے محبت کرتے ہو، اور غدار رسول کی بیٹی لے کر آتے ہو، اور ذہنوں میں یہ بٹھاتے نہیں نہیں ہمارے ماحول میں رہ کر سدھر جائیں گی۔ ابے کیا سدھریں گی؟ پورا گھر بگاڑ دیں گی۔ ایک ڈرام شربت ہو اور اس میں پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے، پیوں گے وہ شربت؟ کیوں بھائی؟ سارے ڈرام نے اسے ایک قطرے ناپاک کو پاک کیوں نہیں کر دیا؟ پتہ چلا ساری چیزیں مل کر ایک قطرے کو پاک نہیں کر سکتی، لیکن ایک ناپاک قطرہ سارے پاک کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اس ناپاک لڑکی کو لاتے ہو، اپنی لڑکیاں ناپاک لوگوں کے درمیان میں دیتے ہو۔ میں ایک جذبات میں نہیں، حقیقت کی ترجمانی میں بول رہا ہوں، خدا کی قسم اگر بیٹیاں گھر میں بیٹھ جائے گوارا کر لو، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی بیٹھے، ہر کسی کی بیٹی کا وقت پہ نکاح ہو جائے، ہاں بولیے آمین۔ لیکن خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی دیکھنے میں کم تر ہے، 19-20 معاملہ ہے، رشتے نہیں آ رہے، اور وہابیوں کے رشتے آ رہے ہیں، اپنی بیٹی کو کوارا بٹھا دو لیکن وہابی کو مت دو، اس لیے کہ تم نے اگر اپنی بیٹی کو یہ سوچ کر ایک وہابی کے گھر میں بہا دیا کہ شادی ہو جائیں گی کسی طرح یہ بیٹی نپٹ جائیں گی، یاد رکھو آپ نے بیٹی نہیں نپٹایا، ایک بد عقیدہ، ایک گستاخ رسول کی نسل کو پیدا کرنے کا ذریعہ دے دیا ہے۔ تو اب اس لڑکی سے اس گھر میں جتنے گستاخ رسول، غدار رسول پیدا ہوں گے، قیامت میں آپ کی پوچھ ہوں گی۔ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ، لوگ جذبات میں ارے مولویوں کی باتیں، معاف کرنا بھائی، یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے۔ اور میں ایک جملہ تقریر میں بولتا ہوں، جب پہلی بار ایک جگہ بولا لوگ چونک گئے، میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا دیوبندیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا کسی وہابی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بدنام انہوں نے کس کو کیا؟ اعلیٰ حضرت کو، دیوبندیوں کو کافر کہہ دیا، فلانے کو کافر کہہ دیا، وہابیوں کو کافر کہہ دیا، اس کو کافر، سب کو کافر کہا، صرف وہ اکیلے سنی۔ بھائی ہاں، حدیث میں بھی رسول نے 72 کو کافر کہا، ایک ہی کو حق پر کہا۔ سب سے بڑی بات تو رسول نے بول کے چلے گئے، تجھے وہ نظر نہیں آیا؟ اعلیٰ حضرت نے کسی وہابی کے جھگڑا نہیں کیا، کسی وہابی سے حالت کا جھگڑا نہیں، کسی دیوبندی سے جھگڑا نہیں۔ پھر آپ کہیں گے یہ ہے کیا سارا؟ یہ ساری تقریر تو اسی پہ ہو رہی تھی۔ سن لیجئے، ایک آدمی جھگڑا لڑتا ہے، دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے، وہ شخص کورٹ میں اپیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ خود جا کے کورٹ میں نہیں کھڑا ہوتا بلکہ ایک وکیل کو کھڑا کرتا ہے نا؟ وکیل اس کا مقدمہ لڑتا ہے کہ میلارڈ میرے کلائنٹ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، میلارڈ میرے کلائنٹ کے ساتھ یہ تشدد کیا جا رہا ہے، وکیل کھڑا ہوتا ہے نا۔ دیوبندیوں کا اور وہابیوں کا جھگڑا اعلیٰ حضرت سے نہیں تھا، ان کا جھگڑا اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ یہ اللہ رسول سے جھگڑا لڑ رہے تھے، کوئی رسول کو جھوٹا کہہ رہا تھا، کوئی رسول کے علم غیب کو جانور اور پاگلوں سے تشبیہ دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا معاذ اللہ نبی کا علم جو ہے جانوروں کی طرح، کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی سے زیادہ نہیں، کوئی کہہ رہا تھا محمد مر کر مٹی میں مل گئے، کوئی خبیث کہہ رہا تھا کہ محمد سے زیادہ عمل میں لوگ بڑھ سکتے ہیں، کسی خبیث نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، کسی نے کہا نبی کا میلاد منانا کنہیا کے جنم دن منانے کی طرح، یہ رسول سے لڑ رہے تھے۔ اور کوئی کہہ رہا
جاتا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جو ہے غیبت کر سکتا ہے، اللہ میں عیب بھی ہے، اللہ یہ سب کرے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کو جھوٹا قرار دیا جا رہا تھا، اللہ کو بھولنے والا قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ اللہ رسول سے لڑ رہے تھے اور اعلیٰ حضرت اللہ رسول کی طرف سے وکالت کر رہے تھے، اور وکالت کر کے کیس لڑ کے سنیوں کو بتا رہے تھے کہ جان لو ان کو، یہ مجرم لوگ ہیں اور یہ ایسے مجرم ہیں کہ ان سے بچو، اور رسول کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مجرموں سے ہماری حفاظت کیجئے، ان غداروں سے ہماری حفاظت کیجئے، اس لیے کہ قیامت میں جب اللہ ان کو سزا سنائیں گا جو ان کے ساتھ ہوں گا وہ بھی جائیں گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اب ہمیں اپنے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے بھائی، ان سے پرہیز کرو، اپنی بچیوں کو مت دو، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچو اور ان کی سننے سے بچو۔ کوئی آئے اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، صاف کہہ دو اللہ صاحب دیکھیے ہم جس عقیدے پر ہے وہ سچا عقیدہ ہے، ہمیں یقین ہے، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، اپنے خدا کو مانتے ہیں، ہم اپنے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو بات کرنا ہے ہمارے مولانا سے بات کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار آج کی اس بزم کو قبول فرمائے۔ اور ایک چیز اور آخری بات، نماز کی پابندی آپ زیادہ کریں۔ تھوڑی افسوس کی بات ہے کہ میں آج آیا، 2 وقت کی مسجد میں نماز پڑھانے کا موقع ملا، بہت کم لوگ دیکھے میں نے۔ ممکن ہے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں میں، بتایا بھی گیا کہ جلسے کی وجہ سے لوگ کام کاج میں لگے ہوئے تھے، انتظامات میں تھے، ممکن ہے، لیکن نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں سے کہ آپ پہلے نماز پڑھیں۔ نوجوان کی نماز بوڑھے کی نماز سے 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ لوگ جوانی میں عیش و عشرت میں گزارتے، بڑھاپے میں جب جھکنا نہیں ہوتا، بیٹھنا نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں ہوتا، ہاتھ پیر ہلتے کانپتے، تب مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ایک جوان سجدہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھ رہے ہو میرے بندے کو، اس کے نام اعمال میں اس نماز کا 70 درجے زیادہ ثواب لکھو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کائنات، نماز تو یہ بھی وہی پڑھ رہا ہے جو ایک بوڑھا پڑھ رہا ہے، نماز میں دونوں کے کوئی فرق نہیں، زور یہ پڑھ رہا ہے تو زور وہ بھی پڑھ رہا ہے، سجدے 2 کر رہا ہے یہ بھی 2 سجدے کر رہا ہے، یہ بھی قرات کر رہا ہے وہ بھی قرات کر رہا ہے، رب کائنات دونوں ایک ہی امام کے پیچھے، نماز ایک، عبادت ایک، تو خدا ایک، اللہ ایک، پھر یہ نماز کا ثواب 70 درجے کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ بوڑھا تو اس وقت آیا کہ اب دنیا کی رنگینی ہے، اس کے لیے کوئی کام کی نہیں، اس میں نفسی نہیں ہے، خواہشات ختم ہو گئی، نفس ختم ہو گیا، اب کوئی اس میں دلچسپی نہیں، اب بھی اگر یہ میری بارگاہ میں نے آتا تو جاتا کہاں، اب تو اس کے پاس ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، مگر اس نوجوان کو دیکھو یہ عیش و عشرت کو چھوڑ کر آیا ہے، دنیا کی لالچ کو چھوڑ کر آیا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر آیا ہے، بے شمار اس کو گمراہ کرنے والی اور اپنی طرف متوجہ کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب کو ترک کر کے یہ میری بارگاہ میں جھکتا ہے اور کہتا ہے سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، یہ مجھے اعلیٰ کہتا ہے، میری تعریف بیان کرتا ہے، اس لیے کہ رنگینیوں کو چھوڑ کر آیا، 70 درجے ثواب اس کے نام اعمال میں۔ تو جوانی کا ایک سجدہ بوڑھے کے 70 سجدوں پہ زیادہ فوقیت رکھتا ہے، بوڑھے کا ایک سجدہ جوان کا ایک سجدہ اور بوڑھے کے 70 سجدے، یہ تقابل ہے اس کا۔ تو نوجوانوں کو چاہیے نماز پڑھو، اور اس کی 2 وجہ ہے، نماز پڑھو گے اپنی آخرت سدھار لوں گے، وہابیوں کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا کہ سنی نماز نہیں پڑھتے، اور دوسرا کہ ہمارا نماز پڑھنا ہماری اپنی مسجدوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو غیر آتے ہیں اور غیر آ کے ہماری مسجدوں میں تعداد بڑھا کے پھر مسجدوں کو قبضے میں کر لیتے ہیں، اور پھر ہم شکایت کرتے کہ یار فلاں مسجد سنیوں کی تھی وہابیوں کے ہاتھ میں چلے گئی، چلے نہیں گئی جناب، آپ نے خود دیا ہے، آپ جا رہے ہوتے تو کسی کی اوقات اور مجال نہیں تھی۔ یاد رکھیے جو مکان خالی ہوتا ہے اسی پہ کوئی قبضہ کرتا ہے، اور جس مکان میں لوگ رہتے ہیں اس پر کوئی آ کے قبضہ نہیں کرتا، اس لیے مسجدوں کو آباد کرو نوجوانوں، اور بزرگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ عمر میں بھی نماز نہ پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے، اور کون سی عمر بچی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے، جو کچھ حق بیان ہوا اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے بولنے میں کوئی لرزش غلطی ہو اس کو معاف فرمائے۔